آج کون سا ممبر ہے جہاں سے اقبال کوٹ نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیں. اہل تشیع، اہل سنت میں دیوبندی، حنفی، بریلوی کون ہے؟ ہر ممبر سے کوٹ ہوتا ہے اقبال. ہر سطح پہ انہوں نے دین کی حقانیت کو واضح کیا. اور ہم مسلمانوں کو، نئی نسل کو انہوں نے بہت کیٹاگوریکل یہ پیغام سنایا کہ تمہارا زوال صرف قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے اللہ کی کورٹ میں کھڑے ہو کر اپنی امت کے خلاف یہ بات کہیں گے، میں نے تیرا قرآن انہیں پہنچا دیا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا. جو کام اقبال نے کیا ہے وہ کام آپ بھی کریں، اس کے پیرو بنے، اس کے فالوور بنے. میں حیران ہوتا ہوں، میں صرف میں نہیں، بڑے لوگ، ایک ایسا شخص اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کا پڑھا ہوا، اس پہ قرآن مجید کی عظمت اس درجے کھلی. اس نے اسلام کو یوں سمجھا کہ بڑے بڑے مفسر قرآن کہتے ہیں کہ یہ بات جس طرح اقبال نے سمجھی ہمیں بھی سمجھنی ہے. وہ اس دور کا پی ایچ ڈی ہے جس دور میں لوگ میٹرک کروا کے گھر کے باہر نیم پلیٹ لگواتے تھے، میٹرک میں نے کیا ہوا ہے، اس دور کا پی ایچ ڈی ہے وہ. اور وقت کی جو سینٹر آف دا سویلائزیشن سمجھی جاتی تھی یونیورسٹیز، کیمبرج ہے، ہارورڈ ہے، جرمن کی یونیورسٹیز ہیں، وہ تو ان میں پڑھا ہے. وہ مولوی نہیں ہے، صوفی نہیں ہے. خدا کے لیے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمارا علماء سے کیا گلہ ہوتا ہے مدارس میں پڑھنے والوں سے کہ انہیں سمجھ نہیں آتی. یہ قرآن کی کوالٹی ہے. آپ بھی اگر آج قرآن کی طرف آ جائیں سچے دل کے ساتھ، قرآن آپ کو پوزیس کر لے گا، قرآن آپ کو جانے نہیں دے گا. قرآن کا تو ایک میگنیٹزم ہے، اس کی ایک میگنیٹک پاور ہے. ہر صاف فطرت والا، سچے دل والے انسان کو قرآن کھینچ لیتا ہے. علامہ اقبال کو ہم شاعر سمجھتے ہیں، بلا شبہ وہ ٹیکنیکل ٹرمز میں شاعر ہیں بھی صحیح، انہوں نے شاعری کی ہے، لیکن در حقیقت آج آپ یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، ذہن کی کسی تختی پہ لکھ لیں یہ جملہ، دل کی اور ذہن کی تختیوں پہ یہ جملہ لکھ لیں کہ علامہ اقبال نے یہ جو شاعری کی ہے، شاعری کی شکل میں دراصل پیغمبری ہے جو انہوں نے کی. پیغمبری. میں ایک فارسی کے استاد ہیں، اقبال ہی کے کنٹمپریری ہیں اور فارسی کے بہت بڑے شاعر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، غلام قادر گرامی. انہوں نے یہ کہا ہے علامہ اقبال کے بارے میں، گردیدہ مانی نگراں حضرت اقبال، پیمبری کر دو پیمبر نتواں گفت. اقبال نے جو باتیں کی ہیں، اگر تم ان باتوں کو ذرا دیکھو، ان مفاہیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھانکو تو تمہیں پتہ چلے اقبال نے پیغمبری کی ہے. ہاں، اگرچہ ہم اسے پیغمبر نہیں کہہ سکتے، یہ تو ٹھیک بات ہے، پیغمبر تو آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن کام جو اقبال نے کیا وہ پیغمبر ہے. اور ایک جگہ اقبال اللہ کے رسول سے گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے، سنیے یہ الفاظ. یعنی جیسے آج ہماری امت کا اور ان پرٹیکولر جو ہم پاکستانی ہیں، جس طرح کا ہمارا ایٹیچیوڈ ہے، بیہیویئر ہے اقبال کی تھاٹس اور ان کی شاعری کے حوالے سے، ہم نے تو اقبال کے کلام کو بس یہ جو سنگرز ہیں ان کے حوالے کیا ہے. نصرت فتح علی خان صاحب، ریڈیو ٹی وی، بس اس پہ پڑھا جائے، گایا جائے، اسی کے لیے ہے علامہ اقبال کا کلام. ہم نے تو یہ اس کی قدر کی. اس چیز کا احساس اقبال کو خود بھی تھا اپنی زندگی میں، اور وہ اللہ کے رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اقبال ایک بات کہتے ہیں، سنیے. اقبال نے کہا، من اے میر امم دادستو خواہ، میں اے امتوں کے سردار، اے امتوں کے میر، اپنے کام کی داد آپ سے لوں گا. من اے میر امم دادستو خواہم، جو میں نے کام کیا ہے میں اس کی داد آپ سے آ کر وصول کروں گا. مرا یاراں غزل خانے شمردن، میرے جو یار ہیں وہ تو مجھے غزل خاں سمجھتے ہیں، غزل خاں شمار کرتے ہیں، شاعر کہتے ہیں. میں نے شاعری کہاں کی؟ میں نے جو کام کیا اس کی داد میں آپ سے آ کر لوں گا. نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ، کہاں شاعری کہاں میں نے تو اسے ایک ذریعہ بنایا ہے، بہانہ بنایا ہے. بات میں نے کوشش کی ہے اس ملت کے بے لگام اونٹوں اور اونٹنیوں کو، اس میں بھی ایک سملی ہے جو اقبال نے ڈرا کی ہے. یعنی عربین ڈیزرٹ میں آپ آج بھی دیکھتے ہیں موویز میں قافلے کیسے چلتے ہیں، ایک قطار ہوتی ہے نا جناب، اونٹوں کی چل رہی ہوتی ہے، ایک اونٹ، پھر اس کے پیچھے یہ 100 اونٹوں کا ایک قافلہ ہے جا رہا ہے.
تو اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ ملت اسلامیہ کا ایک قافلہ تھا جو اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا، لیکن پھر ہوا کیا؟ اس قافلے میں موجود اونٹوں اور اونٹنیوں نے اپنی لگامیں توڑوائیں، جس کا جدھر منہ آیا ادھر بھاگ گئی، قافلہ تتر بتر منتشر۔ اب میں نے ملت اسلامیہ کے ان بے لگام اونٹوں کو، بے لگام اونٹنیوں کو، جنہوں نے لگامیں توڑوا کر جو ادھر ادھر بھاگ گئی ہے، ان اونٹوں اور اونٹنیوں کو پھر ایک لائن میں لگا کر، سوئے قطار می کشم، ایک لائن میں لا کر ایک قافلے کی شکل دے کر انہیں پھر اپنی منزل کی طرف چلانے کی کوشش کی۔ میں نے یہ کام کیا، میں نے شاعری تو نہیں کی۔ اور آپ اگر پڑھ کر دیکھیں اقبال کا کلام، اقبال کی بڑی حیثیت ہے۔ آج میں صرف ایک ہی آپ کو بتانے لگا ہوں بات، کہ انہوں نے ہم مسلمانوں کا جو زوال ہے، زوال کے جس پاتال میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، ایک تو اس کا مرثیہ کہا، اس پر غم کا اظہار کیا، اس کیفیت کو بیان کیا، اور پھر ہم مسلمانوں کو اس زوال سے نکلنے کے لیے، دوبارہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے علمی اور فکری مواد فراہم کیا۔ بہت واضح اور کیٹاگوریکل لفظوں میں انہوں نے بتایا ہے کہ آج مسلمان جس جگہ کھڑے ہیں، جس زوال کی پوزیشن میں ہیں، ان کا اصل سبب کیا ہے۔ بڑے پیارے اشعار ہیں اقبال نے ایک جگہ بتائے ہیں، اور بہت کیٹاگوریکل، بہت ڈیسائسو۔ یعنی میں وہ شعر سنانے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں، ایک جگہ اقبال کہتے ہیں مسلمان کو مخاطب کر کے، بڑی پیئرسنگ آئیز کے ساتھ، بڑا پیئرسنگ سوال ہے، چبھنے والا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اقبال یہ بات بتاتے ہیں مسلمان کو، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ آج بندہ مومن پہ جو زوال ہے، اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ یہ بے زری ہے، مال نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، نہیں، یہ سبب نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ بڑی لمبی نظم ہے، ضرب کلیم کے اندر ہے، مسلمان کا زوال، گر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ اور علامہ اقبال ہمیشہ ایڈریس نوجوانوں کو کرتے ہیں۔ آپ کا یہ ٹائٹل ہے اقبال کی آواز نئی نسل کے نام۔ اقبال ہمیشہ ایڈریس نئی نسل کو کرتے ہیں، اقبال انہیں فیوچر کہتے ہیں، معمار کہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ یہ کام تو انہوں نے کرنا ہے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ انہیں احساس تو پیدا کر ان کے دلوں میں، احساس عنایت کر مصیبت فردا کا، ان کے دلوں کے اندر لو و تڑپ پیدا کر، وہ جنون پیدا کر۔ تو علامہ اقبال نے ایک جگہ تو اردو میں کہہ دیا، جواب شکوہ کے الفاظ ہیں، بہت سادہ شعر ہے، آپ سارے جانتے ہوں گے۔ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ جو تمہاری خواری ہے، زبوں حالی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اس کا سبب صرف قرآن چھوڑ دینا، صرف قرآن چھوڑ دینا۔ آج میں اور آپ اس کا اندازہ کریں ذرا، میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں، آپ اپنے گریبان میں، ہمارے گھر میں قرآن کتنا پڑھا سمجھا جاتا ہے، ہمارا والد، ہماری والدہ، ہمارے رشتہ دار، دادا دادی، یہ کتنا قرآن جانتے ہیں، کتنا بتاتے ہیں، کتنا پڑھاتے ہیں۔ پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ معاشرہ کوئی یورپین لوگوں کا نہیں ہے، یہ یونیورسٹی وہ یورپین لوگوں کی نہیں ہے، میری اور آپ کی۔ وی آر دی پروڈکٹ آف دا سیم سوسائٹی۔ تو ہمارے اس زوال اور ذلت کا بنیادی سبب اقبال کہتے ہیں قرآن چھوڑ دینا، اور اس کو بڑی جہتوں میں انہوں نے بیان کیا، بڑی جہتوں میں، سادہ سطح پر سمجھایا، بالکل انیشل، اور پھر سب سے اوپر ہائیسٹ فلوسافیکل لیول، ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول، مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے اسلام کی حقانیت کو اپنے ان جو فلوسافیکل لیکچرز ہیں، ریکنسٹرکشن آف دی ریلیجیس تھاٹ، مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے اپنی علمی مذہبی اسلامی روایت کو ثابت کیا، اس کا برحق ہونا ثابت کیا۔ آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ کے کچھ ذہن کی سطح وہ ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ یہ جو مغربی تہذیب کے پیغمبر ہیں، پیغمبروں کا درجہ ہے جن کا، کانٹ کا، ہیگل کا،
اور اس کے بعد آئنسٹائن، اور یہ جو لوگ بتاتے ہیں آ کر کہ علم صرف ایکسپیرینس کا نام ہے، نالج بیانڈ ایکسپیرینس اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایکسپیرینس کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو آپ کے 5 سینسز جس چیز کو ویریفائی کر سکیں بس نالج وہ ہوگا، ایکسپیرینشل ہوتی ہے لرننگ۔ اقبال نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے ہی اسی اسٹیبلشڈ ایتھوس پہ کھڑے ہو کر میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ نالج ایکسپیرینس کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتا، لیکن you will have to admit and accept that experience is not only external but internal as well۔ پہلے انہوں نے ایکسپیرینس کو، انٹرنل ایکسپیرینس کو منوایا ہے ان سے، اور جب انٹرنل ایکسپیرینس کو ثابت کیا ہے تو پھر پوری اسلام کی روایت وہاں کھڑی کی۔ ہر سطح پہ انہوں نے دین کی حقانیت کو واضح کیا، اور ہم مسلمانوں کو، نئی نسل کو انہوں نے بہت کیٹاگوریکل یہ پیغام سنایا کہ تمہارا زوال صرف قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ میں وہ آپ کو شعر سنانا چاہ رہا تھا، فارسی کے اندر ہے اقبال کے 2 اشعار، اور وہاں ایک تشبیہ ہے جو اقبال نے استعمال، ہارٹ پینیٹریٹنگ، آپ غور کیجئے، دل میں اتر جانے والی ہے وہ تشبیہ، اور آج سے بہتر کوئی لینڈسکیپ نہیں ہو سکتا اس کو سمجھنے کے لیے۔ اقبال نے کہا خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی۔ خار، یہ جو تمہاری خاری ہے، جو تمہاری ذلت ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ از مہجوری قرآن شدی، قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاؤں کہ مہجوری قرآن یہ قرآن کی ٹرم ہے، اللہ نے استعمال کی ہے۔ سورۃ فرقان میں آتا ہے وقال الرسول یا رب، یہ رسول کہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول کہیں گے کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات کل قیامت کے دن اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے خلاف کہنی ہے، یہ میری بدبخت قوم، اس نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ ہم تو منتظر ہیں شفاعت کے کہ اللہ کے رسول سفارش کریں گے، بیڑا پار۔ قرآن پڑھ کر دیکھیے وہاں ہونا کیا ہے، اور سفارش ہے کن کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے اللہ کی کورٹ میں کھڑے ہو کر اپنی امت کے خلاف یہ بات کہیں گے، میں نے تیرا قرآن انہیں پہنچا دیا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ جو قرآن مہجورہ کی ٹرم اقبال نے وہاں سے اٹھا کر اپنے شعر میں ٹانک دی ہے۔ اور یہ اقبال کی جہاں اور بڑے خصائص اور خوبیاں کوالٹیز ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کی ترکیب کو، الفاظ کو لیتے ہیں، اپنے اشعار میں ٹانک دیتے ہیں، اور وہ ان کے شعروں میں ہیروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ خار از مہجوری قرآن شدی، تم خار ہو گئے ہو قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ شکوہ سنجے گردش دوران شدی، خام خواہ شکوے کرتے رہتے ہو گردش دوران کے، حالات کے، وسائل کے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ تمہارے فضول شکوے ہیں۔ اصل شکوہ، اصل سبب قرآن چھوڑ دینا ہے۔ اور آگے سنیے دوسرا شعر، اے چو شبنم بر زمیں افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی۔ اے میری ملت، اے مسلمان ملت جو شبنم کی طرح زمین پہ لیٹی پڑی ہے، اوس کی طرح، ڈیو ڈراپس گرتے ہیں نا، ڈیو ڈراپس پچھلی رات کو، پچھلی رات جب اوس کے قطرے گرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح نماز پڑھ کے، میری تو پریکٹس ہے، صبح جب واک کرتے ہیں نماز پڑھ کے تو جو لان ہے وہاں ہم جاتے ہیں اور جوتی اتار کے اور اوس کے ان قطروں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلتے ہیں، رگڑتے ہیں، اور جب وہ قطرے پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹتے ہیں تو ہمیں بڑی ایک خوشی کا، ایک شگفتگی کا، ایک بڑی اچھی فریشنس فیلنگ آتی ہے، ہمیں انجوائے کرتے ہیں انہیں کچل کر۔ یہ سملی اقبال دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اے چو شبنم بر زمیں افتندائی، اے میری ملت یہ اوس کے قطروں کی طرح زمین پہ پڑی ہے، اور اقوام عالم اسے لتاڑ رہے ہیں، کچل رہے ہیں، رود رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں۔ مسلمانوں کو مار کر، لتاڑ کر، انہیں کچل کر، قتل کر کے، جلا کے انجوائے کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے آج سے بہتر کوئی لینڈسکیپ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے یہ سچویشن سمجھنے کے لیے؟ دنیا کا جو بھی جیوگرافی ہے ذرا ایک دفعہ نظر اٹھا کر دیکھیں، جیو پالیٹکس،
دنیا کے جس کونے میں بھی کسی کو مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, جلایا جا رہا ہے, برباد کیا جا رہا ہے, تو وہ کون ہے؟ کون ہے؟ دیکھیے, برما, کشمیر, افغانستان, چچنیا, بوسنیا ریسنٹ پاسٹ ہے, کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اور ابھی فلسطین لائیو سٹریم جینوسائیڈ ہوتا رہا, ہم دیکھتے رہے اپنی آنکھوں سے. کیوں؟ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو, پانی سے زیادہ سستا ہے مسلمان کا لہو. مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے؟ 30 سے 40 لاکھ بلکہ اراؤنڈ 5 ملین لوگ اکٹھے ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے. اراؤنڈ 5 ملین مسلمان حج کرنے اکٹھے ہوتے ہیں. 50 لاکھ لوگ اگر کسی سوسائٹی, کسی کمیونٹی کے اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کو ڈرنا نہیں چاہیے. اتنا بڑا اجتماع, اور پھر 57-58 مسلمان ریاستیں, ان کے حکمران اکٹھے ہوتے ہیں وہاں. 58 ملکوں کی حکومتیں اکٹھی ہیں. عالم کفر کو ڈرنا نہیں چاہیے, ان پر لرزہ نہیں طاری ہو جانا چاہیے کہ معلوم نہیں وہاں یہ مسلمان بیٹھ کے کوئی اپنا بلاک نہ بنا لے, کوئی ڈیسیژنز نہ لے لے, کوئی چیزیں طے نہ کر لے. دنیا کو گھبرانا چاہیے. اتنی فورس, اتنی مین پاور, 5 ملین, 58 ملکوں کی حکومتیں. لیکن واقعہ کیا ہے؟ فیکٹ آف دی میٹر کیا ہے؟ دنیا کے کان پر جوں تک نہیں رہی, کوئی انہیں ڈر نہیں, کوئی پرواہ نہیں. اور ادھر باقی دنیا کے چودھری G7 اکٹھے ہوتے ہیں, G7, G13 یا بھی G20 کی میٹنگ ہو رہی تھی, G20 سمٹ. یہاں 20 لوگ بیٹھتے ہیں, 5 ویٹو والے چودھری بیٹھتے ہیں, اور پوری دنیا کانپ رہی ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ڈیسائیڈ کر لیں گے, کیا پالیسی بنا لیں گے. ادھر 50 لاکھ مسلمان, 58 ملکوں کی حکومتیں, دنیا کو پرواہ نہیں. اور ادھر 5 ملک بیٹھے ہیں, 5 چودھری, 15, 20, دنیا کانپ رہی ہے. یہ حالت ہے مسلمانوں کی. اقبال فرماتے ہیں, اے چو شبنم بر زمیں افکندئی, اے میری ملت جو اوس کے قطروں کی طرح زمین پہ لیٹی پڑی ہے. اقوام عالم اسے لتاڑ رہے ہیں, کچل رہے ہیں. اور یہاں میں آپ کو حدیث بھی سنا دوں, اللہ کے رسول کی میرے ذہن میں آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل آپ نے بہت پڑھی ہوگی, سوشل میڈیا پہ وائرل چلتی رہی ہے. حضرت صوبان سے روایت ہے, آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا جو غیر مسلم قومیں ہیں وہ تم پر یوں ٹوٹ پڑے گی جیسے تم دسترخوان پہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہو, کھانا چننے کے بعد شروع کریں گے, جیسے تم لوگ کھانے کے ٹوٹ پڑتے ہو, یوں غیر مسلم طاقتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. تو صحابہ نے پوچھا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ ہم اتنے تھوڑے رہ جائیں گے, ہماری تعداد اتنی تھوڑی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی, تم بلینز میں ہوگے. آج اراؤنڈ 2 بلین مسلمان, دنیا کا ہر چوتھا بندہ مسلمان ہے. تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی, لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگی جو بے وقت ہوتی ہے. تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری لگ جائے گی, وہن. صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا بڑی پسند ہوگی, بڑی محبوب ہوگی, موت ناپسند ہوگی, موت ناپسند. محبت دنیا کی دلوں میں رچ بس جائے گی. اور اقبال کا میں آپ کو بتاؤں اصل پیغام یہی ہے کہ جو اس دنیا میں گم ہو گیا, بلکہ ایک شعر ہے, کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. جو اس ورلڈلی پرسوٹس, ورلڈلی ایمبیشن, یہی کیریئر, یہی ایسپریشن, یہی چیزیں ساری زندگی کھپا دی, اس سے بڑا کافر اور کون ہے؟ مجھے بتائیے. تمہیں ساری امیدیں اپنے کیریئر سے ہیں, اپنے باس سے ہیں, اپنے اس جو بھی کچھ تم کر رہے ہو, بس بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح, اور کافری کیا ہے؟ اور کافر کس بلا کا نام ہے؟ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. اور ایک جگہ بڑی پیاری نصیحت کی انہوں نے, ضرب کلیم ہی کی ایک نظم ہے, اس نظم کا ٹائٹل ہے ٹیپو سلطان کی وصیت. ٹیپو سلطان کیریکٹر جانتے ہیں آپ؟ اقبال کی خوبی یہ ہے کہ تاریخ میں مسلمانوں کے ایسے کرداروں کو زندہ کر کے اس نے مکالمے کروائے ہیں, ان سے امت کو پیغام دیا ہے, ملت کو پیغام دیا ہے. سلطان ٹیپو کی وصیت, اس ٹائٹل سے ایک نظم ہے جو مسلمان کو اقبال پیغام دے رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. اور ہے کیا پیغام؟ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, تو رہنورد شوق ہے
اللہ کے راستے کا مسافر ہے, اللہ کی طرف تو نے جانا ہے, منزل نہ کر قبول. اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے انہیں منزل مت بناؤ. لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. اے جوئے آب بڑھ کر ہو دریائے تند و تیز, ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. تو نے جانا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف. تو رہنورد شوق ہے, تیری منزل اللہ ہے. جیسے رومی نے کہا تھا منزل ما کبریاست, ہماری منزل تو ذات کبریا ہے, ہم نے ادھر جانا ہے. اور اقبال نے بھی کہا یزداں بکمنداور اے ہمت مردانہ, محبت ہے مجھے ان نوجوانوں سے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمن. اقبال نوجوانوں کو تو یہ پیغام دے. اور میں اپنا شعر مکمل کروں جس میں اقبال کہہ رہے تھے اے چو شبنم بر زمیں افتندائی در بغل داری کتاب زندائی. اے میری ملت ہوش کے ناخن لو, ہوش کے ناخن لو, تمہاری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے. کتاب زندہ قرآن, اس کو پکڑو گے, اس کو اپنا امام بناؤ گے, رہبر بناؤ گے, رہنما بناؤ گے, تبھی تمہیں عزت ملے گی, تبھی. اور یہ بات کس نے کہی؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر ابن خطاب رپورٹ کرتے ہیں ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ قوموں کو عزت دے گا تو اس کتاب کی وجہ سے, اللہ قوموں کو ذلیل کرے گا تو اس کتاب کی وجہ سے. یہ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ کوئی مان لے نہ مانے نہ مانے, یہ قول فیصل ہے. انہ لقول فصل وما هو بالہزل. یہ قرآن ایسا نہیں ہے. اب تو جو اسے نہیں مانے گا ذلیل ہوگا, جو مانے گا وہ عزت پائے گا. اے چو شبنم بر زمیں افتندائی در بغل داری کتاب زندائی. میرے خیال سے اتنی باتیں کافی ہیں. اقبال پر تو بہت کچھ کہا. اکثر میرے لیکچر جہاں ہوتے ہیں 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں, پھر بھی ہم کچھ ڈائمینشنز کر پاتے ہیں. یہ میرے خیال سے کچھ ٹائم میں تھوڑا سا میرے پاس جتنا بھی تھا میں نے کچھ باتیں آپ کے ساتھ رکھی ہیں. اور بہت سی باتیں ہیں, بہت سی باتیں ہیں. خدا کے لیے اقبال کو آپ پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو ریسورسز اویلیبل ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب جیسے آج بچے پڑھ رہے تھے, بہت اچھا انہوں نے سلیکشن تو بہت اچھی کی, لیکن پرنسیشن کا لحاظ نہیں رکھا. یہ لفظ ہے کیا, آپ نے بنا کیا دیا, اس سے مراد کیا ہے, آپ اسے کیا لے رہے ہیں, جوڑنا کس لفظ کے ساتھ ہے, آپ کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. مطلب کچھ تھوڑی سی آپ تھوڑی سی مطلب علامہ اقبال کو اس طرح کا مولوی نہیں ہے. وہ اس دور کا پی ایچ ڈی ہے جس دور میں لوگ میٹرک کروا کے گھر کے باہر نیم پلیٹ لگواتے تھے, میٹرک میں نے کیا ہوا ہے جناب, اس دور کا پی ایچ ڈی ہے وہ. اور وقت کی جو سینٹر آف دا سیویلائزیشن سمجھی جاتی تھی یونیورسٹیز, کیمبرج ہے, ہارورڈ ہے, جرمن کی یونیورسٹیز ہیں, وہ تو ان میں پڑھا ہے. وہ مولوی نہیں ہے, صوفی نہیں ہے. خدا کے لیے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمارا علماء سے کیا گلہ ہوتا ہے, مدارس میں پڑھنے والوں سے, کہ انہیں سمجھ نہیں آتی. تو آپ بھی تو مسلمان ہیں, یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ برج بنے. ہماری جو مدارس کی قدیم تعلیم ہے اور جو جدید تعلیم ہے اس میں برج بنے نا. دنیا پڑھے, دین پڑھے, اور پھر لوگوں کی نئی نسل کی رہنمائی کرے. یہ کام اقبال نے کیا ہے, جس کو پھر خود آج کون سا ممبر ہے جہاں سے اقبال کوٹ نہیں ہوتا, مجھے بتائیں. اہل تشیع, اہل سنت میں دیوبندی, حنفی, بریلوی کون ہے؟ دیوبند یہ ہر ممبر سے کوٹ ہوتا ہے اقبال. جو کام اقبال نے کیا ہے وہ کام آپ بھی کریں, اس کے پیرو بنے, اس کے فالوور بنے. اور میں حیران ہوتا ہوں, میں صرف مطلب میں نہیں, بڑے لوگ, ایک ایسا شخص اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز کا پڑھا ہوا, اس پہ قرآن مجید کی عظمت اس درجے کھلی. اس نے اسلام کو یوں سمجھا کہ بڑے بڑے مفسر قرآن کہتے ہیں کہ یہ بات جس طرح اقبال نے سمجھی ہمیں بھی سمجھ لیا. قرآن کے ساتھ اس کا اس درجے ارتباط, التفات, تمسک, یہ قرآن کی کوالٹی ہے. آپ بھی اگر آج قرآن کی طرف آ جائیں سچے دل کے ساتھ, قرآن آپ کو پوزیس کر لے گا, قرآن آپ کو جانے نہیں دے گا. قرآن کا تو ایک میگنیٹزم ہے, اس کی ایک میگنیٹک پاور ہے. ہر صاف فطرت والا, سچے دل والے انسان کو قرآن کھینچ لیتا ہے. آپ قرآن کی طرف آئیں تو صحیح, قرآن آپ کو جانے نہیں دے گا. یہی ہوا ہے قرآن کے ساتھ, اقبال کے ساتھ. اقبال کو قرآن نے پوزیس کر لیا ہے. اس کی عظمت قرآن کی جس درجے اقبال پہ کھلی ہے, اور کون ہوگا جو اس کو سمجھے گا. ایک جگہ اقبال نے کہا فاش گویم
آنچ در دل مضمرست، تمہیں صاف بتا دوں فاش جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے، ای کتاب نیست چیزیں دیگر است، یہ قرآن کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور شے ہے، یہ تو معجزہ ہے، یہ تو زندہ جاوید معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو جو معجزے دیے گئے تھے ان سے ہزاروں گنا بڑا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ کا وہ عصا لاٹھی وہ تو معجزہ تھا جب ان کے ہاتھ میں، اب تو لکڑی ہے کہیں پڑی ہوگی، لیکن یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا تب بھی معجزہ تھا، آپ کے ہاتھوں میں ہے تب بھی معجزہ ہے، میرے ہاتھوں میں ہے تب بھی معجزہ، تو قیامت تک کے لیے معجزہ۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل نئے۔ یہ قرآن ہے۔ اور بس آخر میں آپ کو یہ شعر سنا کے بات اپنی ختم کرتا ہوں، دل تھام کے ذرا یہ شعر سنیے اقبال کے۔ اسرار خودی اقبال کی ایک مثنوی ہے فارسی میں، جس میں انہوں نے اپنے فلسفہ خودی کا پہلا حصہ پیش کیا۔ اس کے اینڈ پہ جا کر کہتے ہیں عرض حال مصنف بحضور رحمت للعالمین۔ کافی سارے اشعار ہیں، میں صرف 3 آپ کو سناتا ہوں، سنیے ذرا، آپ کو احساس ہوگا کہ اقبال کا صحیح تعارف کیا ہے، اقبال کیا کلیم کرتا ہے اپنے بارے میں، کہ اس نے کیا کام کیا ہے۔ بڑے پیارے اشعار ہیں، اللہ کے رسول ہی کو مخاطب کر کے اقبال وہاں کہتے ہیں گر دلم آئینہ بے جوہر است ور بہر فم غیر قرآن مضمر است۔ اب ان کو سمجھیے تھوڑا سا، اے اللہ کے رسول، گر دلم آئینہ بے جوہر است، اگر میرا دل ایسا آئینہ ہے، ایسا شیشہ ہے جس میں کوئی خوبی نہیں، جس میں کوئی چمک نہیں، جس میں کوئی نور نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دل کو شیشہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، دل شیشہ ہے جس میں روح کا چراغ جلتا ہے، اور اگر دل کا شیشہ صاف ہو تو اس چراغ کی روشنی اس شیشے سے چھن چھن کر باہر نکلتی ہے، پوری شخصیت روحانی اور نورانی ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کرنے سے وہ شیشہ کیا ہو جاتا ہے؟ میلا ہو جاتا ہے، گدلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا گناہ کرو دھبا لگ جاتا ہے، توبہ کر لو صاف ہو جاتا ہے، نہیں تو دھبے لگتے جاتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے زنگ آ جاتا ہے اس پہ۔ یہ شیشہ دل، یہ وہ دل ہے سافٹ دل جس میں ارادہ بنتا ہے، جس میں نیتیں بنتی ہیں، جہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ دل جس پہ روح بھی اپنا اثر ڈالتی ہے، اور یہ اینیمل انسٹنکٹس بھی اثر ڈالتے ہیں۔ اڈ لبیڈو ہمارا نیچے کھینچتا ہے، سپر ایگو اوپر کھینچتا ہے، ایگو بیچ میں دل ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اللہ کی ماننی ہے کہ اپنی خواہشات کی ماننی ہے۔ یہ دل، اصل انسان یہ ہے۔ ایک جگہ اقبال نے بڑا پیارا کہا، اگرچہ مشکل شعر ہے لیکن میں سنانا چاہتا ہوں۔ اب اقبال کہتے ہیں اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ روح تو فرشتوں کا مادہ تخلیق وہی ہے، بدن یہ تو جانوروں کا بھی وہی ہے۔ اصل انسان وہ دل ہے جس پہ وہ روح بھی اثر ڈالتی ہے، یہ بدن بھی اثر ڈالتا ہے، اور وہ دل ڈیسائیڈ کرتا ہے میں نے کس طرف جانا ہے۔ وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن، یہ جو شیشہ ہے بیچ میں یہ اصل انسان ہے۔ اور اللہ کے رسول سے اقبال کہہ رہے ہیں گر دلم آئینہ بے جوہر است، اگر میرا دل ایسا آئینہ ہے جس میں کوئی جوہر نہیں، کوئی خوبی نہیں، کوئی چمک نہیں، ایمان نہیں ہے، ور بہر فم غیر قرآن مضمر است، اور اگر میرے حروف میں، میری شاعری میں، میرے کلام میں قرآن کے سوا کوئی اور بات آ گئی ہے، سنیے ذرا، ور بہر فم غیر قرآن مضمر است، میرے حروف میں قرآن کے علاوہ کوئی اور شے مضمر ہے تو پردہ ناموس فکرم چاک کن، یہ جو میری فکر کی ناموس کا پردہ اسے چاک کر دو۔ میری فکر کی ناموس، میری انٹلیکٹ کی ناموس، ناموس کہتے ہیں فارسی میں عزت کو، جیسے آپ سنتے ہیں ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے، رسالت کی عزت پہ۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں اگر میں نے قرآن کے سوا اللہ کے رسول کچھ اور کہا ہے تو پردہ ناموس فکرم چاک کن، میری فکر، میری انٹلیکٹ، میرا فلسفہ، میری دانش، اس کا پردہ جو دنیا میں تن گیا ہے، لوگ حکیم الامت کہتے ہیں، لوگ فلسفی کہتے ہیں، لوگ دانشور سمجھتے ہیں، یہ میری فکر کی عزت کا پردہ چاک کر دیجئے۔
میں دنیا میں جس طرف جاتا ہوں وہاں کے لیڈرز، وہاں کے حکمران میرے ساتھ سیٹنگ کرتے ہیں، دنیا کا فیوچر ڈسکس کرتے ہیں، دنیا کا منظرنامہ لینڈسکیپ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ جو میری فکر کی عزت ہے، اے اللہ کے رسول، اگر میں نے قرآن کے سوا کچھ اور کہا ہو تو میری فکر کی عزت کا پردہ چاک کر دیجیے۔ ان خیاباں راز خارم پاک کن، اور یہ جو خیاباں ہے، یہ جو شارع ہے دنیا، میں تو پھر اس میں پڑا ہوا کانٹا ہوں، اٹھا کر پھینک دیجیے۔ اور آخری شعر سنیے، روز محشر خار رسوا کن مرا، اے اللہ کے رسول، جب حشر کا دن آئے تو اس دن آپ مجھے رسوا کر دیجئے گا، خار کر دیجئے گا، ذلیل کر دیجئے گا۔ روز محشر خار رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پا کن مرا، اور مجھے اپنی قدم بوسی کا شرف بھی عطا نہ کیجئے گا اگر میں نے قرآن کے سوا کوئی اور بات کی، میں نے قرآن کے سوا کچھ اور کہا ہو تو حشر والے دن مجھے ذلیل کر دی۔ آپ ذرا سوچئے، کوئی بندہ ایسا دعویٰ کر سکتا ہے، ایسی بد دعا خود کو دے سکتا ہے؟ اس دن کی ذلت کوئی مانگ سکتا ہے؟ جس دن کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، باپ کہے گا میری اولاد کو پھینک دو، ماں کہے گی میرے بچے کو پھینک دو، باپ بیٹا کہے گا میرے باپ ماں سب کو پھینک دو، مجھے بچا۔ اس دور کی ذلت کوئی مانگ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے قرآن کے سوا کوئی اور بات کی ہو تو مجھے اس دن ذلیل کر دیجئے گا اور اپنی قدم بوسی کا شرف بھی عطا نہ کیجئے گا۔ آپ اقبال کی شخصیت کو کیا سمجھے؟ انہیں کتنا یقین ہے اس پر کہ میرا فلسفہ، میری شاعری، میری فکر، یہ سب کی سب قرآن سے مستعار لی ہوئی، وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی۔ ایک جگہ وہ اللہ کے رسول ہی کو کہتے ہیں، کیا خوب شعر ہے، خواجہ یہ من نگہدار آبروئے گدائے خویش، اے میرے آقا نگہدار آبروئے گدائے خویش، لاج رکھنا، دھیان رکھنا، آبروئے گدائے خویش، اپنے بھکاری کی عزت کی لاج رکھیے گا اللہ کے رسول۔ آنکھیں آپ کا وہ بھکاری از جوئے دیگراں پر نہ کند پیالہ را، جس نے کسی دوسرے کے ندی نالے سے اپنا پیالہ نہیں بھرا، پیالہ لے کر بیٹھا ہے، سامنے دریا بہ رہے ہیں، ندیاں بہ رہی ہیں، نالے بہ رہے ہیں، علم کے، دانش کے، حکمت کے، مغربی فلسفہ، مغربی دانش، عصر حاضر کی فرنگی تہذیب کا فلسفہ، لیکن آپ کا فقیر پیالہ لے کر بیٹھا ہے، کسی ندی نالے سے کچھ نہیں بھرا، جو بھی ڈالیں گے آپ ہی اس میں ڈالیں گے، ہر آنچ ساکی ماریق این الطافس۔ بس یہاں کچھ میرے خیال سے باتیں کافی ہیں، کوئی سوال جواب آپ کے ہوں تو وہ آپ کر لیں، کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو یا کوئی شیئر کرنا ہو تو کچھ ٹائم ہے، آپ ان کو مائک وغیرہ دے دیں، کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو وہ لازماً پوچھے۔ سر وہ جو ڈاکٹر علی شریعتی تھے اور علامہ اقبال سر، ان دونوں کے آپس میں کیا ریزلٹ ہے؟ جی، ڈاکٹر علی شریعتی جن کا یہ پوچھ رہے ہیں، لیفٹ ونگ انٹلیکچوئل تھے ایران کے اندر، اور بڑے انقلابی آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، اور اقبال سے بہت انفلوئنس تھے۔ ظاہر ہے جو شخص بھی اس مغربی استعمار سے، ان کولونائزر سے، ان کے دیے ہوئے نظام سے، ان کے ظلم سے جو تنگ ہے، جس کے دل میں تڑپ ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے، ان کے شکنجے سے نکلا جائے، تو وہ ظاہر ہے وہ تو ایسے لوگوں کو آئیڈیالائز کر، اور اقبال نے، میں بتا رہا ہوں، ایک انقلابی مواد دیا ہے، فکری مواد دیا ہے کہ اس مغربی تہذیب کے، اس کے چنگل سے کیسے جان چھڑانی ہے، اور اس مغربی تہذیب کا، اس سامراج کا بودا پن اقبال نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا کہ تم بیکار، تمہاری تہذیب بیکار، تمہارے پلے ہے کیا؟ اصل علم، اصل دانش، اصل حکمت، اصل نظام تو وہ ہے جو محمد دے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایک جگہ اقبال نے کہا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو ڈاکٹر علی شریعتی بہت انفلوئنس تھے، اور ایران کا جو انقلاب ہے اس کا اصل گراؤنڈ ورک کرنے والے وہ تھے۔ وہ جو انقلاب آیا ہے ایران میں، وہ تو پھر اب یہاں کچھ تھوڑی سی بات ہو جائے گی کنٹروورشل، اگر کوئی جانتا ہے تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ ویسٹ کا امپورٹڈ انقلاب تھا،
اصل انقلاب لیفٹ ونگ انٹلیکچوئلز لائے تھے وہاں، پھر اسے ہائی جیک کر لیا ان لوگوں نے، اور یہ بھی پھر کن کی مدد سے کیا، وہ پھر آگے بہت سی چیزیں. سر اقبال وطن کو کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں؟ پاکستان کو ایز اف، کیونکہ ان کے مطابق وطن اگر غلط ڈائریکشن میں لے کے جائیں لوگ تو سب سے بڑا کفر بھی وطن پرستی ہی ہے. تو اس حساب سے بتائیں کہ ان کے اکارڈنگ وطن کیا ہے. یہ بہت اچھا سوال بچے نے پوچھا اور ہائیلی ریلیونٹ ہے کہ وطنیت، وطن پرستی، وطن کو آپ نے ہر حال میں اون کرنا ہے، ہر حال میں وطن کی پالیسی کے پیچھے چلنا ہے، یا اگر وطن غلط راہ پہ چل پڑے تو آپ نے وطن سے بغاوت کرنی ہے. وطنیت، کانسیپٹ آف نیشن اسٹیٹ، میں پہلے اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں. یہ وطنیت کا تصور آیا ہے 20ویں صدی کے شروع میں. کب آیا؟ ان دا بگننگ آف 20th سینچری، 1920 میں. اس سے پہلے، پہلی جنگ عظیم سے پہلے، یہ جو دھرتی ہے، یہ جو زمین ہے اللہ کی، یہ کشادہ تھی، وسیع تھی. آپ سب کانٹیننٹ سے نکلے ہیں، یورپ میں جا کے آپ تجارت کر رہے ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا، روکنے والا نہیں ہوتا تھا. آپ چائنا سے اٹھے ہیں، وہاں چلے گئے افریقہ میں، کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں. اللہ کی دھرتی کشادہ، وسیع، آباد. 20ویں صدی کے آغاز میں یہ نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے جو کولونائزرز لے کر آئے ہیں. اب کولونائزرز نے واپس جانا ہے نا اپنے اپنے گھروں میں. غلامی کا، غلام بنانے کا، انسلیومنٹ کا ایک نیا طریقہ ابلیس نے ان کو سجھا دیا کہ گھر بیٹھ کے ان پر غلامی کرو، ایسا نظام بناؤ، ایسے سسٹم میں انہیں جکڑ لو جیسا کہ ہم اس وقت جکڑے ہوئے ہیں ہر لیول پہ، پولیٹیکل، اکنامک، سوشل. آپ اپریشیٹ کیجئے نا کہ یہاں آپ ایک چیز بیچتے ہیں، دوسرا خرید رہا ہے، نیو یارک میں بیٹھا یہودی اس سے حصہ وصول کر لیتا ہے. کیسا بہترین نظام ہے. اور پولیٹیکل لیول پہ نیشن سٹیٹ کا تصور کہ ان کو آزادیاں دے کر آؤ، کہنے کو تو آزادی ہے لیکن دراصل انہیں پنجرے میں قید کر کے آؤ. یہ نیشن سٹیٹ ایک جنگلہ ہے. آپ چڑیا گھر میں ظاہر ہے بچپن میں گئے ہوں گے، اب بھی جاتے ہوں گے. چڑیا گھر میں کیا ہوتا ہے؟ جنگلے بنے ہوتے ہیں، یہ فلاں جانور کا، یہ فلاں جانور کا، یہ فلاں جانور کا. تو یہ کالونائزرز جب اپنی ان کالونیز سے واپس گئے ہیں اور انہیں آزادیاں دے کر گئے ہیں تو یوں سمجھو انہیں ان کے جنگلے میں بند کر کے گئے ہیں. 1920 کے بعد یہ پاسپورٹ کا سائز آیا، 1924 میں ویزا ریگولیشنز آئی، 1926 میں بارڈر سیکیورٹی فورسز آئی تھی. آپ اپنے جنگلے سے باہر نہیں نکل سکتے. اور نیشن سٹیٹ کو ہولی کاؤ بنایا انہوں نے. اور یہ وطن بنے کس بنیاد پر ہیں؟ وطنیت کس بنیاد پر کھڑی کی انہوں نے؟ سن لیں، ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی یہ بات کہ قومیں بنتی ہیں، وطن بنتے ہیں علاقے کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ. ایک نسل کٹھی رہتی ہو، جیسے مصریوں نے کہا ہم تو فرائنہ کی اولاد ہیں، فرعونوں کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم علیحدہ ایک جنگلہ لے لو. کسی کو زبان کی بنیاد پہ، کسی کو علاقے کی بنیاد پہ وطن بنا کے چلے گئے. اسی چیز کو تو اقبال نے کاؤنٹر کیا کہ ملت وطن سے نہیں بنتی، قوم اس طرح نہیں بنتی. اور بلکہ بڑے سخت الفاظ ہیں جو ایک جگہ انہوں نے کہہ دیے تھے مولانا حسین احمد مدنی کو. مولانا حسین احمد مدنی بہت اونچا قد ہے ان کا. انہوں نے ایک تقریر میں کہیں کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے ملت یہ وطن سے بنتے ہیں، ملت وطن سے بنتی ہے. اقبال نے کڑی سخت تنقید کی اور فرمایا عجب ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ زدیو بند حسین احمد بل اجمیس سرود برسر ممبر کے ملت از وطن اس چے خبر سے مقام محمد عربیس بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حدیث. اجمیوں کو ابھی تک نہیں پتا دین کے رموز. یہ دیوبند کا حسین احمد عجیب کیا کمال بات کی. سرود برسر ممبر، ممبر پہ بیٹھ کے سرود گاتا ہے کہ ملت از وطن است، کہ ملت وطن سے بنتی ہے. چے خبر سے مقام محمد، انہیں کیا خبر محمد عربی کا مقام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس. یہ سمجھ لیں اقبال کہتے ہیں کہ ملت کلمے سے وجود میں آتی ہے، مذہب سے. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب انجم جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. قومیں مذہب سے بنتی ہیں. اور ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا دنیا میں جہاں کہیں بھی بستا ہے ایک ملت کا فرد ہے. ایک ملت. آپ کو یاد نہیں ہوگا یہ ایک ہو مسلم
حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر. اور اقبال تو بت کہتا ہے انہیں. بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تو رانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. اور اقبال نے کہا یہ جو وطنیت کا تصور ویسٹ لے کر آیا ہے, نیشن سٹیٹس کا, اقبال نے ایک جگہ کہا وطنیت, اس نظم کا نام ہی وطنیت ہے, بڑا پیاری نظم ہے. اقبال نے کہا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور, ساکین بنا کی روش لطف و ستم اور, تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور. آج کی جو تہذیب ہے ویسٹرن ماڈرن ڈیموکریٹک سیویلائزیشن, اس نے جو بت بنائے ہیں نئے نئے, یہ اور بت ہیں. پہلے دور کے بت اور ہوتے تھے, آج کے بت اور ہیں. تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. یہ بت کے تراشید تہذیب نبی ہے, غارت گرے کا شان دین نبوی ہے. نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے, اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. یہ جو نیشن سٹیٹس ہیں یہ تو نیشنل انٹرسٹ کی پیراڈائم پہ آپریٹ کرتی ہیں. اگر میرا مفاد اس میں ہے کہ افغانستان اجڑ جائے, برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے, تو میں ہر وہ کام کروں گا کہ افغانستان برباد ہو جائے, کیونکہ میرے ملک کے مفادات اس چیز میں. نیشن سٹیٹس, یہ وطنیت, یہ تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کی پیراڈائم میں آپریٹ کرتی ہیں, مورل گراؤنڈز پہ آپریٹ نہیں کرتی کہ افغانستان مسلمان ملک ہے, ہمسایہ ملک ہے, ہمیں دھیان نہیں. نیشن سٹیٹس اس پہ آپریٹ نہیں کرتی. یہی وجہ اقبال کہتے ہیں, ایک جگہ انہوں نے کہا منزل راہ رواں دور بھی ہے دشوار بھی ہے, اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے, بڑھ کر ہے خیبر سے مارکہ دین و وطن. ایک خیبر کا مارکہ تھا جو حضرت علی نے لڑا تھا, آج مارکہ دین کا اور وطن کا, آج تو ان کا مارکہ ہے. بڑھ کر ہے خیبر سے مارکہ دین و وطن. اس دور میں کوئی حیدر کرار بھی ہے, وہ تو حیدر نے لڑا تھا حضرت علی نے, آج بھی کوئی ہے حیدر کرار. تو یہ وطنیت جو ہے ایز اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی, اقبال نے اس پہ بڑی نقد کی ہے. لیکن ایک ہے وطن کی محبت, یہ نیچر میں ہے, انسان کی فطرت میں ہے. جس جگہ آپ پیدا ہوتے ہیں, پلے بڑے ہوتے ہیں, وہاں سے آپ کو محبت ہوتی ہے. یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے محبت تھی, آپ بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. وہ وطن کی محبت اور ہے. یہ وطن جس کی ہم بات کرتے ہیں یہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, پولیٹیکل کانسیپٹ ہے, کنسٹرکٹ ہے, given to us by West. انہوں نے دیا ہے. اقبال نے بھی کہا اس نظم میں, گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے, ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. نبوت میں وطن کی بات آتی ہے وہ اور چیز ہے, جب گفتار سیاست میں وطن کی بات آتی ہے تو وہ اور چیز ہے.